آج پیزا نہیں کھاتے؟ جی ہاں، آج پیزا نہیں کھاتے۔ یہ عنوان ہے آج کی اس کہانی کا، ایک ویل سیٹل فیملی کی جس کے بچے ڈیلی بیس پہ عصر کی چائے کے ساتھ پیزا آرڈر کرتے ہیں۔ پیزے کی پرائس ہوتی ہے 1300 روپے، 200 روپے ایڈ کر کے ڈیلیوری بوائے کو چارج کر دیے جاتے ہیں، اور اس کی روٹین بن گئی ڈیلی بیس پہ 4 بجے سے لے کر 5 بجے کے درمیان اس گھر کے دروازے پہ وہ پیزا چھوڑ کے جاتا ہے۔ ایک دن کرنا کیا ہوا کہ ان بچوں کو اس چیز کا احساس ہوا کہ ساتھ ساتھ ہم اپنی ریسیپی بھی ٹرائی کر لیا کریں۔ ان کی بڑی بیٹی نے سارے بہن بھائیوں کو کہا، سوشل میڈیا پہ ایک میں نے ریسیپی دیکھی، تو کیوں نہ کہ آج اس کو ٹرائی کر لیا جائے اور آج ہم پیزا نہیں کھائیں گے۔ سب ایگری ہو گئے۔ ان کی بڑی بیٹی کچن کا رخ کرتی ہے، سامان نکالتی ہے ریسیپی کی تیاری کے لیے، تو اس کی نظر جاتی ہے خالہ جو گھر کی کام کی آیا ہوتی ہیں، تو وہ برتن دھو رہی اور افسردہ ایک اپنے موڈ میں ان کو لک دے رہی۔ تو بڑی بیٹی نے باز پرس کی کہ خالہ کیا وجہ ہے، آج آپ بہت افسردہ نظر آ رہی ہیں؟ تو اس نے کہا کوئی بات نہیں بیٹا، بس صبح سے پریشانی سی دل پہ چھائی ہوئی ہے، کوئی ایسی بات نہیں۔ اینی ہاؤ اس بڑی بیٹی کو احساس ہوا کہ کوئی پریشانی ہے لیکن یہ بتا نہیں رہی، اور اس کے مائنڈ میں آیا چونکہ آج ہم نے پیزا آرڈر نہیں کیا تو آج کا 1500 روپے ہماری پاکٹ منی کا بچ گیا، کیوں نہ کس خالہ کو دے دیں، شاید کس کا کوئی کام ہو جائے۔ تو انہوں نے خالہ کو وہ 1500 روپے دے دیے۔ خالہ بہت خوش ہوئی، دعائیں دیتی ہوئی تو مالکن کے پاس گئی، تو اس سے اجازت چاہی کہ مالکن بہت دن ہو گئے کہ میں بیٹی کے گھر نہیں گئی، تو اگر کل کی چھٹی اگر آپ مجھے دے دیتی ہیں تو میں ذرا بیٹی کو دیکھاؤں۔ تو مالکن بھی چونکہ دل سوز مزاج رکھتی تھی تو اس نے کہا بیٹی کے گھر اتنے دن بعد جاؤ گی تو ایک ہی دن کے لیے جاؤ گی؟ جاؤ، ہماری طرف سے آپ کو 2 چھٹیاں ہیں، آپ بیٹی کے گھر سے ہو آؤ اور پھر کام کو ہم پیچھے مینیج کر لیں گے۔ بڑی بیٹی نے کہا کہ جی خالہ آپ بالکل جا سکتی ہیں، سارے کام بالکل فکر نہ کریں، ہم مینیج کر لیں گے آپس میں۔ سو وہ چلی جاتی ہیں۔ 2 دن بعد جب وہ خالہ واپس آتی ہیں تو اپنی وزٹ کی، جو بیٹی کے گھر اس نے وزٹ کیا 2 دن کا، تو اس کی رودات سناتے ہوئے کہ میری بیٹی نے بہت دعائیں دی ہیں آپ کو، اور میں بھی بہت دعائیں دیتی رہی 2 دن تک۔ تو میڈم نے کہا، مالکن نے کہا کہ کیوں، کس بات پہ، ہمیں کیوں اتنی دعائیں آپ دے رہی تھی، خیر تو ہے؟ تو اس نے کہا مالکن بیٹی نے آپ کی مجھے 1500 روپے جو دیے تھے تو میں بیٹی کے گھر جانے کے قابل ہو سکی ہوں۔ 1 مہینہ ہو گیا، دل چاہ رہا تھا لیکن جا نہیں سکتی تھی، یہاں سے منتھلی جو بھی ملتا تھا وہ گھر کے ایکسپینس اتنے ہوتے تھے کہ مینیج کرنا مشکل ہو جاتا تھا، تو یہ ایکسٹرا جو 1500 مجھے ملے ہیں تو اس میں میں نے کیا کیا، اپنے نواسیوں کے لیے 200-250 روپے کے میں نے کھلونے لے لیے بہت سارے۔ بیٹی کے لیے گرمیاں آ رہی تھیں تو 300 روپے کا اس کے لیے میں نے سوٹ لے لیے، 200 روپے کے میں نے اپنے داماد کے لیے چپل لے لی۔ بیٹی کو سوٹ بہت پسند آیا، چپل کا ڈیزائن بھی بہت بہترین تھا، تو داماد نے بڑی دعائیں دیں اور خوش ہوئے کہ ساسو اماں آئی ہیں اور میرے لیے جوتے لائی ہیں۔ تو اس طرح بیٹی کی ساس کے لیے ایک دوپٹہ میں لے کر چلی گئی، ان کے سسر کے لیے میں ایک ہینڈ کرچیف، رومال یا شولڈر پہ جو ایک کپڑا سا رکھتے ہیں وہ لے کر چلی گئی۔ باقی 150 روپے میرا آنا جانا ٹریولنگ کا لگ گیا، اور 200 روپے میں اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھ پہ دے آئی کہ جا کر دودھ فروٹ وغیرہ میں کچھ نہیں لائی، باقی چیزیں آپ کو کر لینا۔ تو فیملی کو احساس ہوا کہ ایک دن، صرف ایک دن ہم نے اپنی پیزا کو سکپ کیا، اور اس میں کسی فیملی کی کتنی خوشیاں پنہا تھی، کہ کتنی دعائیں بھی ملی، کتنا کچھ اس نے مینیج کر لی اس 1500 روپے میں، اور وہ ہمارے لیے 1500 روپے چائے کے ساتھ بس 1-2 لقمے کا، اس سے زیادہ کچھ حیثیت ہی نہیں رکھتا تھا۔ تو کہنے سے مراد یہ ہے، اس سٹوری کا لب لباب یہ تھا
کہ ہم ڈیلی بیس پہ بہت سے خرافات میں پڑ جاتے ہیں، بہت سی ایسی غیر ضروری چیزوں کو اپنی روٹین اور اپنے اسٹیٹس کے مطابق اختیار کر لیتے ہیں۔ لیکن کسی دن اگر ہم اپنے خواہشات کو ایک دن کے لیے اسکپ کر کے کسی صاحبان استحقاق میں سے کسی ایک مستحق کی ہیلپ کر دیتے ہیں، اور یاد رکھیے کہ یہ ہیلپ ضائع نہیں جاتی، نہ صرف یہ کہ ان کی خوشیوں کا سامان بنتا ہے، ان کی جو دعا لگتی ہے نا، تو یہ آگے جا کر آپ پر جو آفات آتی ہیں، آپ پر جو مصیبتیں آتی ہیں، آپ پر جو آلام آتے ہیں، جو بلائیں ہوتی ہیں، ان کو رفع کرنے کے لیے دیوار بن کر کھڑی ہو جاتی ہیں۔ یہ صدقہ خیرات میں آ جاتا ہے۔ بہت ساری مصیبتوں سے ہم کہتے ہیں نا کہ یار میں وہاں پہ جا رہا تھا، ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچ گیا، میں وہاں پہ جا رہا تھا، ہمارے ساتھ یہ حادثہ ہوتے ہوتے ہم بچ گئے۔ ہم بچ کیسے جاتے ہیں؟ بیک اینڈ پہ ہم نے کوئی ایسی غیر ارادی طور پر نیکی کی ہوتی ہے جس کے پیچھے ان لوگوں کی دعائیں ہوتی ہیں جن کا ہمارے ساتھ کوئی رشتہ ہی نہیں ہوتا، تو وہ دعائیں بڑی بے لوث ہوتی ہیں، بڑی پرخلوص ہوتی ہیں، وہ ہمارے لیے آفات، آلام، مصیبتوں میں آ کر وہ دیوار کھڑی کر دیتی ہے۔ تو اس چیز کو مد نظر رکھ کر تھوڑا سا اپنی ڈیلی روٹین میں جو ہم دیکھتے ہیں کہ غیر ضروری ہم ڈیلی بیس پہ کام کر رہے ہیں اور ایکسپینس ہم ضائع کر رہے ہیں، تو کبھی کبھی کسی کی خوشی کا سامان پیدا کرنے کے لیے اس کو سکپ کر کے ان کو گفٹ کر دیا کر۔ صاحبان استحقاق آپ کے ارد گرد بہت سارے آپ کو نظر آئیں گے جو آپ کا دروازہ ناک کر کے کچھ مانگتے ہیں، جو ایسے لوگ جن کو آپ فیس ریڈنگ کے حوالے سے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ مانگنے والا تو نہیں ہے لیکن اس کی پریشانی بتا رہی ہے کہ بیک اینڈ پہ کچھ ضرور چل رہا ہے، ان کو مد نظر رکھیے گا، اپنا بہت خیال کیجیے گا۔ بہت بہت شکریہ، دعا میں یاد کیجیے گا، اور ہو سکے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ آگے آنے والے وقت میں بہت سی تلمیحات، بہت سی کیا کہتے ہیں استعارہ، تشبیہات اور ان سے مماثل پوئٹری کے حوالے سے، سٹوریز کے حوالے سے بہت سی چیزیں آپ کے سامنے ہم لانے والے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔